فرض کریں آج گرمیوں کا دن ہے اور آپ سوچ رہی ہیں کہ گھر کے اندر کیوں اتنی گرمی ہے، یا سردیوں کا دن ہے اور آپ سوچ رہی ہیں کہ گھر کے اندر کیوں اتنی سردی ہے۔ تو گرمیوں کے دن آپ چاہیں کہ گھر سرد رہے اور سردیوں کے دن آپ چاہیں کہ گھر گرم رہے۔ ہم یہ کیسے ممکن بنائیں؟ ہم چاہیں گے کہ گرمی کبھی بھی گرمیوں میں گھر کے اندر نہ آئے اور سردیوں میں گرمی کبھی بھی گھر سے باہر نہ جائے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ گرمائش کے ضیاع ہیٹ لاس کو کم سے کم کریں، اور اسی بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اگر آپ غور کریں تو ویکیوم فلاسک یہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ گرم دن میں سرد پانی سرد ہی رہتا ہے اور سرد دن میں فلاسک کے اندر گرم پانی کافی گرم رہتا ہے۔ فلاسک یہ یقینی بناتا ہے کہ گرمی یہاں اندر داخل نہ ہو اور اس طرح سرد پانی سرد ہی رہے اور گرمی یہاں سے باہر نہ نکلے، تاکہ گرم پانی گرم ہی رہے۔ اگر ہم ویکیوم فلاسک کے اصول اپنے گھر کی تعمیر میں لگا سکیں تو ہم گرمائش کے ضیاع کو بہت کم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ویکیوم فلاسک کے خیال کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم یہ اصول سیکھ سکیں اور انہیں گھر کی تعمیر میں استعمال کر سکیں۔ اب مجھے یقین ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہیٹ لاس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا ہے کنڈکشن۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ویکیوم فلاسک کنڈکشن سے کیسے نمٹتا ہے۔ اب اگر آپ ان دیواروں کو دیکھیں تو گرمی ان دیواروں سے باہر نہیں جا سکتی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں اندر کا گرم مائع اور باہر کے درمیان ویکیوم کی تہ ہے، اور اسی وجہ سے کنڈکشن کے لیے صرف ایک جگہ بچتی ہے، اور وہ ہے ڈھکن۔ اور وہاں بھی کیونکہ ڈھکن کافی چھوٹا ہے، ہیٹ لاس بہت کم ہوتا ہے۔ تو کنڈکشن کو ویکیوم فلاسک میں مکمل طور پر قابو کر لیا گیا ہے۔ اب کنویکشن کا کیا؟ گرم ہوا فلاسک کے اندر اوپر اٹھتی ہے، لیکن اس کے باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں کیونکہ وہ بند ہے، اور اس لیے یہاں کنویکشن بھی کام نہیں کرتی۔ تو ریڈیشن کا کیا ہوگا؟ ہمیں پتا ہے کہ ہر چیز جو ریڈیٹ کرتی یا پھیلتی ہے وہ اس طرح کی کچھ شعاعیں خارج کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ فلاسک کی اندرونی دیوار پر ریفلیکٹیو سرفیس ہوتی ہے، یعنی وہ عکاس ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی ہیٹ رے جو گرم سیال سے باہر نکلے گی وہ واپس ریفلیکٹ ہو جائے گی اور فلاسک کے اندر ہی رہے گی۔ اسی وجہ سے ریڈیشن بھی کام نہیں کرتا۔ اب آئیے یہ اصول کے کنویکشن، کنڈکشن اور ریڈیشن کو کیسے روکا جائے اپنے گھر کی تعمیر میں لاگو کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا گھر بنائیں جو بالکل فلاسک جیسا ہو تو اس سے کافی مدد ملے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں کنڈکشن کے ذریعے ہیٹ لاس، گرمائش کے ضیاع کو کیسے روک سکتے ہیں۔ سب سے آسان طریقوں میں سے ایک ہے ڈبل وال ہاؤس، یعنی دوہری دیواروں والا گھر بنانا، اور یہ سرد علاقوں اور اے سی والے کمروں میں بہت عام ہے۔ مثال کے طور پر اس گھر کو دیکھیں، ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیواروں کے درمیان ایک خلا ہے۔ یہ خلا ایک انسیولیٹر کا کام کرتی ہے۔ یہ خلا کنڈکشن کے ذریعے نقصان حرارت یا گرمائش کے ضیاع یا ہیٹ لاس کو روکتی ہے۔ اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اس خلا کے ساتھ۔ ہم اس خلا کو انسیولیٹنگ مٹیریل سے بھر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اسے لکڑی یا منرل اون یا جانوروں جیسے دمبے کے اون سے بھر سکتے ہیں، اور بھی بہت سے انتخاب ہیں۔ اور اگر آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دائیں کونے میں جو ویڈیو لنک کی ہے اسے دیکھیں۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں کنڈکشن کے ذریعے نقصان حرارت کو نمٹنے پر کھڑکیوں کے بارے میں کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دوہری دیواروں والی کھڑکیاں لگا سکتے ہیں، بلکہ 4 شیشے کی کھڑکیاں بھی لگا سکتے ہیں۔ اس تصویر کو دیکھیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں 4 کھڑکیاں ایک کے بعد ایک متوازی لگی ہوئی ہیں تاکہ نقصان حرارت نہ ہو۔ یہ کنڈکشن کے ذریعے نقصان حرارت کو کم کرنے کے سب سے آسان طریقوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، اب ہم نے کنڈکشن کو نمٹ لیا ہے۔ اب کنویکشن کی طرف آتے ہیں۔ فرض کریں کہ موسم کافی سرد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ گرمی گھر کے اندر ہی رہے۔
سب سے آسان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ساری خلاؤں کو اچھی طرح بند کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ کوئی چھوٹی سی کھڑکی ہے یا کوئی چھوٹی خلا ہے، تو آپ اس خلا کو بند کر سکتے ہیں تاکہ ساری گرمی اندر ہی رہے۔ گرم علاقوں میں کیا کریں؟ دیکھیں، اگر آپ سوچیں تو یہاں ہم وینٹیلیشن ہوادار گھروں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ گرم ہوا گھر سے باہر نکل جائے، تو ہم وینٹیلیشن کے لیے کچھ خلا چھوڑ سکتے ہیں تاکہ ساری گرم ہوا باہر نکل جائے۔ اچھا، تو اس طرح ہم نے کنویکشن کو نمٹایا۔ اب ریڈیشن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ریڈیشن کو نمٹانے کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ فرض کریں موسم سرد ہے تو ہم یہاں آکاش زمینیں لگا سکتے ہیں تاکہ گرمی گھر کے اندر ہی رہے۔ فرض کریں ہمارے پاس آکاش زمینیں اندر لگی ہوئی ہیں تو ہم ساری گرمی گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اب گرم علاقوں میں کیا کریں؟ ہم آکاش زمینیں گھر کے باہر لگا سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ ساری گرمی باہر ہی رہے گی۔ اچھا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ گھر بنانے میں کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن کے ذریعے نقصان حرارت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔